بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا اگرچہ عام حالت کے اندر بھی منع ہے، لیکن خاص طور پر نماز کے اندر ایسا کرنا اور زیادہ بڑے گناہ کا سبب ہے۔ بہت سی روایتوں کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں سے نیچے جو بھی حصہ پائجامے کا، تہبند کا، پینٹ وغیرہ کا رہے گا وہ جہنم کے اندر جلے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ آج کل کے فیشن پرستی کے دور میں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ عام طور پر ایمان والے بھی، مسلمان بھی اس طرف متوجہ نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گناہ ہے بھی تو صرف نماز کی حالت میں گناہ ہے، اس لیے وہ صفوں میں کھڑے ہو کر یا مسجد میں داخل ہو کر اپنے پینٹ یا اپنے پیجامے موڑتے ہیں اور ان کو اونچا کرتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے جو 24 گھنٹے کا گناہ ہے، بلکہ بعض علماء کی رائے کے مطابق 24 گھنٹے کا گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے۔ متکبرین کا طریقہ ہے، تکبر کرنے والے لوگوں کا شعار ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ فیشن چھوڑ کر سنت کے مطابق زندگی گزارے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر ایک آدمی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے تو وہ گناہ ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ واقعہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پائنچے اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ وہ چلا گیا، وضو کر کے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے اس کو وضو کرنے کا کیوں فرمایا، حالانکہ وہ تو پہلے سے پاک تھا، باوضو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے نماز پڑھی اس حال میں کہ اس کے پائنچے اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے تھے۔ اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرتا جس نماز میں انسان کے پائنچے اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتے کہ جس کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتے ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان کو نماز بھی لوٹانے کا فرمایا، وضو کر کے آؤ اور نماز دوبارہ پڑھو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ وضو کر کے آؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کی وجہ سے وضو کے لوٹانے کا حکم بھی دے رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور اس کی وجہ سے نماز جیسی بڑی عبادت قبول نہیں ہوتی، یعنی اعمال کو ضائع کرنے والا گناہ ہے۔ آج کل ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، عورتوں کے پائنچے اوپر جا رہے ہیں، مردوں کے نیچے آ رہے ہیں، یعنی ہر وہ فیشن جو غیروں کی طرف سے آتا ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے، آج اسی کو لیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ بہت جلد معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ یہ بات خوب سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کے لیے تو حکم ہے کہ ان کے ٹخنے نیچے رہیں، ان کے پائجامے اور ان کے کپڑے اتنے نیچے ہونے چاہیے کہ جس سے ٹخنے نظر نہ آئیں، لیکن آج الٹا ہو رہا ہے کہ عورتیں ایسی پینٹ پہن رہی ہیں، ایسے کپڑے پہن رہے ہیں جس سے ان کے ٹخنے نظر آ رہے ہیں، آدھی آدھی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں۔ اور مردوں کو حکم تھا کہ وہ اوپر رکھیں، لیکن مردوں کے پائجامے اتنے نیچے جا رہے ہیں کہ وہ زمین پہ لگ رہے ہیں۔ ہمیں یہود و نصارہ کے طریقوں پر نہیں چلنا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے۔ قرآن کریم نے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا ہے، یہود و نصارہ کو نہیں۔ اس لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اپنی زندگی کو اس طریقے کے مطابق چلانا ہے، گزارنا ہے۔ وضاقت لباس، زندگی کا طرز اور گفتگو میں غیروں کی نقالی نہیں کرنی ہے۔ ہمارا دین کامل اور مکمل ہے، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں، ہمارے لیے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اور خواتین کے لیے آئیڈیل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بیٹیاں ہیں، صحابیات کی زندگیاں ہیں جنہوں نے نہایت عفت اور پاک دامنی میں زندگی گزاری ہے۔ اس طرح مردوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اور اہل بیت نمونہ ہیں،
اسی طرح عورتوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور دیگر صحابیات یہ عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے دین پر کیسے عمل کیا ہے، کیسے زندگی گزار کر دکھائی ہے، یہ عورتوں کے لیے نمونہ رکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنا انہیں دوست بنانے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ آج غیروں کی دیکھا دیکھی باریک و تنگ لباس کا رواج ہو رہا ہے، حالانکہ لباس کا مقصد جسم کو چھپانا ہے اور یہ زینت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ اعراف کے اندر اللہ کا ارشاد ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لباس اتارا تاکہ وہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے اور زینت کا ذریعہ بنے۔ آج کا لباس چھپا نہیں رہا، شرمگاہ کو ظاہر کر رہا ہے، تنگ لباس ہوتا ہے اور دوسروں کو اس کے جسم کی ساخت نظر آتی ہے۔ ایسا آدمی اگر سجدے میں جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پچھلی صف والوں کی نظر اس کے اعضائے مستورہ پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ پینٹ ایسی چست پہن رکھی ہے اور ایسی بالکل ہی لگی لگائی پہن رکھی ہے، جنس کی پینٹ، کہ جب سجدے میں گیا اور سجدے میں جانے کے بعد اس کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، اس کے کولوں کا حصہ نظر آ رہا ہے جو سطر ہے، اور جب اگر ایک رکن کے اندر یہ حصہ کھلا رہا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن نماز پڑھنے والے کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ گناہ کا ذریعہ بننا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نظر اس پر پڑ رہی ہے۔ آج دیکھیں 8 سے 10 سال کی بچی کا لباس آپ تلاش کرنے چلے جائیں اور کہیں کہ مکمل بازو والا لباس ہو تو آپ کو مشکل سے ملے گا۔ سب دکانوں پر، چاہے مسلمانوں کی دکان ہو، غیر مسلموں کی دکان ہو، بچوں کا لباس لینے چلے جاؤ، خاص طور پر لڑکی کا، تو ہر لڑکی کا لباس ایسا ملے گا جو ہاف بازو والا ہوگا، یعنی یہاں تک پورا نہیں ملے گا بلکہ آدھا ہی ملے گا۔ میری بیٹی ہے، 12 سال عمر ہے، اس کا لباس خریدنے کے لیے گیا، 8 سے 10 دکانوں پر چکر لگایا کہ ایسے کپڑے ہوں کہ مکمل آستین ہوں اور کشادہ ہوں۔ دکاندار کہنے لگا مولوی صاحب آج نیا فیشن آ گیا، یہ پرانا لباس تھا، اب نہیں ملتا، اگر آپ نے بنانا ہے کپڑا خرید کر خود بناؤ، بنے ہوئے سوٹ ایسے نہیں آتے ہیں۔ یعنی آج غیروں نے فحاشی اور یعنی اتنی عام کر دی ہے، اور اسی وجہ سے تو معاذ اللہ آج بچیوں کے ساتھ بدکاری کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انہیں تنگ لباس پہنا دیا جاتا ہے، وہ آدھی برہنہ لباس پہنتی ہیں، بازاروں میں ان کو گھمایا جاتا ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ جن گھروں میں مکمل لباس ہوتا ہے، پردے کا اہتمام ہوتا ہے، مسلمان اللہ اس کے رسول کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ رب العزت ان کی عزت اور عفت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جہاں وہ دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ سرعام پورے معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کے حکم کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتا، پھر اللہ جو اس کی عزت کی لاج نہیں رکھتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گناہوں میں ایک گناہ پائچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہے۔ یہ گناہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، آج کل پینٹیں ہوتی ہیں اور نیچے لٹک رہی ہیں، شلوار ہے وہ نیچے لٹک رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے مہربانی و عنایت کا کلام کریں گے، نہ نظر رحمت اور عنایت ان کی طرف کریں گے، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ ان تینوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ خیر و بھلائی سے محروم اور گھاٹے میں رہنے والے وہ کون شخص ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو پائچے لٹکانے والا ٹخنوں سے نیچے، دوسرا کسی کو کوئی چیز دے کر احسان جتانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچنے والا، اپنی تجارت بڑھانے والا۔ ہمارے زمانے میں جو لوگ شلوار پاجامہ تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے عادی ہیں، وہ اس فعل کو موجب افتخار سمجھتے ہیں، بڑائی کا سبب سمجھتے ہیں، اور ٹخنوں سے اونچا رکھنے میں خفت محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں۔ سخت غلط فہمی ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ ٹخنے کھولنا صرف نماز ہی میں ضروری نہیں، بلکہ جب کھڑے ہوں یا چل رہے ہوں تو ٹخنے کھلے رکھنا ضروری ہے، ورنہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان ابن سہل رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا سفیان ابن سہل لا تسبل فإن اللہ لا يحب المسبلین، اے سفیان پائچے ٹخنوں سے نیچے مت لٹکاؤ،
یقیناً اللہ رب العزت پائچے اور تہبند نیچے لٹکانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی یہ بات بتائیں کہ یہ کوئی ایسا معمولی جرم نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فیشن پرستی یہ تو ایمان اور اعمال کو خراب کر دینے والی چیز ہے۔ ہاں، خدا پرستی، دین پرستی یہ دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین اور شریعت کو آگے رکھیں اور فیشن کی چیزوں کو اپنی زندگیوں سے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنے بیوی بچوں کی زندگیوں سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔